10 تاریخ میں اب آپ نے کیا کام کیے؟ مزدلفے میں پہلے نمبر پہ آپ نے وقوف کیا، ایک واجب، آ کے جمرہ عقبہ شیطان کو کنکریاں ماری، دوسرا واجب ادا ہوا، تیسرے نمبر پہ آپ کی قربانی ہوئی، تیسرا واجب ادا ہوا، چوتھے نمبر پہ آپ نے سر منڈایا، چوتھا واجب ادا ہوا، پانچویں نمبر پہ آپ نے طواف زیارت کیا، آپ کا ایک فرض ادا ہوا، چھٹے نمبر پہ آپ نے سعی بھی اگر حج کی کر لی تو آپ کا 5واں واجب بھی ادا ہوا۔ تو آج کے دن میں کرنے کے کم سے کم 5 کام، ورنہ 6 کام ہے۔ سعی اگر ہمت نہ ہو تو آپ آخر تک کبھی بھی کر سکتے ہیں، سعی کے لیے وقت کی قید نہیں ہے۔ سفر پورا کرنے سے پہلے سعی کر سکتے ہیں، اس میں فقہاء نے اجازت دی ہے۔ 10 تاریخ کا آپ کا عمل مکمل ہوا، اور آج الحمدللہ آج پورا عمل کر کے 99% آپ حاجی ہو گئے۔ اب آپ شام کو اپنے کمرے جائیے، کمرے جا کر کے اپنا جو اضافی سامان تھا وہ رکھ دیں، ایک جوڑ کرتا پاجامہ یا جو بھی آپ لیں وہ لے لیجئے، لیکن ہمارا مشورہ ہے واپسی رات کو ضرور مینا کیجئے گا، کمروں پہ آرام مت کریے گا۔ بہت سے ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ہی حج میں ہم نے دیکھا کہ وہ کمروں پہ جا کے سو گئے اور صبح کو مینا آئے کنکریاں مارنے۔ میرے بھائیوں، آرام تو زندگی بھر کیا ہے، آج بھی آرام ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کی کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹے۔ سب جگہ آرام ہے، آج تو دیوانے بنے ہوئے ہیں ہم۔ جائیے کمرے، نہائیے، ایک آدھ گھنٹہ لیٹنا چاہیں لیٹ لیجئے، لیکن 11 بجے سے پہلے یعنی آدھی رات کے زیادہ جب وقت گزرے اس سے پہلے مینا پہنچ جائیے اور مینا میں رات گزاریے۔ اچھا، مینا میں جب رات گزاریں گے اس سے پہلے ایک بات، جو آپ کنکریاں ماریں گے 10 تاریخ کو، ان کنکریوں کا وقت اور یاد رکھیے۔ وہ کنکریاں آپ کو زوال یعنی ظہر کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے مارنی، اس سے تاخیر نہ ہو، چاہے میٹرو سے جائیں چاہے پیدل جائیں، اس کے بعد مغرب شروع ہو جائے گا، افضل وقت زوال سے پہلے کا ہے۔ اور ادھر صبح صادق سے پہلے نہیں مار سکتے ہم کنکریاں۔ یہ آپ کا 10واں دن مکمل ہوا، آپ مینا واپس آ گئے اور آپ کی رات مینا میں گزرے گی۔ اب یہاں آ کر کے آپ رات گزاریں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز کے بعد کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کے خیموں میں لوگ آئیں گے اور کہیں گے الگ الگ وقت ہوگا، چلو کنکری مارنے چلو کنکری مار، نہیں جانا ہے۔ اگر ظہر کے وقت سے پہلے آپ نے 11 تاریخ کو کنکریاں مار دی تو آپ کو لوٹانا پڑے گی، اور اگر لوٹائیں گے نہیں اس عمل کو تو دم دینا پڑے گا۔ اب حج کے 2 دن بچے ہیں اور 2 دنوں میں صرف 2 کام، ظہر کے بعد سے لے کے مغرب تک یا مغرب سے لے کے پوری رات میں فجر سے پہلے تک۔ اگر بھیڑ ہے، بھیڑ ہوگی نہیں اس سال، بہت مزے کا حج ہوگا۔ مغرب سے پہلے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے، 7 یا 21 کنکریاں ایک ساتھ رکھ لیں اور 4-5 کنکریاں اضافی رکھ لیں، ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، اور کنکریاں مارنے کے بعد پھر وہاں پہ اللہ سے دعا کریں، کنکریاں مار کے پھر آپ مینا واپس آ جائیں۔ اور اگر آپ جانا چاہیں حرم جا کے ہمت ہے تو شام سے پہلے 1-2 طواف کر کے بھی آ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ رات آ کے پھر آپ کو 11 تاریخ کو مینا میں گزارنی ہے۔ جب مینا واپس آ جائیں گے رات کو عشاء کی نماز پڑھیں گے، مغرب اگر حرم میں پڑھ کے آئیں گے آپ، یا مغرب بھی مینا میں پڑھیں گے اور عشاء بھی پڑھیں گے، پھر آپ اگلا دن ہوگا 12ویں تاریخ کا فجر کی نماز پڑھیں گے، ظہر تک عبادت میں مشغول رہی۔ ظہر کی نماز پڑھیے خیمے میں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے سامان کی تیاری کیجئے، جو ہلکا پھلکا سامان ہے وہ سامان لے کر کے اب نکل جائیے۔ ظہر کے بعد گرمی بہت ہوتی، ہو سکے تو 4 بجے کے لگ بھگ آپ اگر 12 تاریخ کو آپ جانا چاہتے ہیں، 13 میں نہیں رکنا چاہتے تو اجازت ہے، 12 تاریخ کو سامان رکھیے، وہ 21 کنکریاں پھر الگ کر لیجئے، 2-4 کنکریاں اضافی لے لیجئے۔ اس دن بھی آپ کو حج کا ایک اور واجب ادا کرنا ہے کہ جو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے۔ اب تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ کے حج کا سفر یہاں مکمل ہوا، اور اگر کوئی 13ویں تاریخ کو بھی رکنا چاہے جو کہ نبی رکے ہیں، بڑی خوش نصیبی ہے کوئی 13 کو بھی اگر مینا میں رک جائے۔ مکہ مکرمہ کے علماء کو جو ہم نے دیکھا اکثر 13 تاریخ کی کنکریاں مار کر ہی آتے ہیں۔
تو 12 کی کنکریاں ماریں یا 13 کی بھی کنکریاں مار کے تینوں شیطانوں کو آپ واپس آ جائیں۔ اب آج کے آپ کے حج کا سفر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک واجب آپ کا فقط رہا اور وہ ہے طواف وداع۔ یہ آخری واجب ہے آپ کے حج کے سفر کا۔ آنے سے پہلے ایک آخری الوداعی طواف کریں گے آپ۔ وہ الوداعی طواف ہو سکے تو آنے سے پہلے ایک دن یا 2 دن پہلے کر لیں۔ اس کے بعد اگر پھر موقع مل جائے پھر طواف کر لیں۔ آپ کا جو آخری طواف ہوگا وہی الوداعی طواف مان لیا جائے گا۔ یہ ہے آپ کے حج کا سفر۔ اب میں خلاصے کے طور پہ پھر آپ کو 5 دن میں کیے جانے والے اعمال بتاتا ہوں۔ پہلا دن 8 تاریخ کوئی عمل نہیں، صرف مینا میں نمازیں پڑھنا اور رات کا قیام کرنا۔ 9واں دن سب سے اہم دن ہے حج کا۔ سورج نکلنے کے بعد اگر پیدل جا رہے ہیں اور معلم کے ساتھ جا رہے ہیں تو رات کو عرفات میں جانا، عرفات کے میدان میں ظہر عصر ایک ساتھ پڑھنا اور عصر کی نماز کے بعد شام تک بالکل اس طرح اللہ کے سامنے دعاؤں میں مشغول ہو جانا جیسے ایک روتا بلکتا بچہ اپنی ماں اور باپ سے ضد کر کے یہ کہتا ہو کہ یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، یوں اللہ سے بل بلا کر اور اللہ سے گریہ بزاری کر کے دعاؤں کو مانگنا۔ اس کے بعد رات کو جیسے ہی سورج غروب ہو جائے مغرب نہ پڑھے، مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جانا اور مغرب اور عشاء رات کو آ کے مزدلفہ میں پڑھنا۔ جب صبح کو 10 تاریخ ہوگی فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 10 تاریخ کو حج کا یہ اب واجب ادا ہوگا۔ یہ دوسرا واجب ہے، پہلا واجب ہے فرض عرفات میں ادا ہوا، اب دوسرا واجب، پہلا واجب مزدلفہ میں ادا ہوگا کہ آپ 20 منٹ اللہ کو یاد کریں اور کھو جائیں۔ اس کے بعد آپ 10 تاریخ کو مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ مینا میں سب سے پہلے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر آپ اپنا سر منڈوائیں گے، پھر آپ طواف زیارت کریں گے اور اگر ہمت ہے آپ کو تو سعی بھی اسی دن کر لیں گے اور اگر ہمت نہ ہو تو طواف زیارت کو 12 تاریخ کی شام سے پہلے کسی وقت بھی ہم ادا کر سکتے ہیں اور سعی کو سفر میں جانے سے پہلے واپسی سے پہلے کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کی 10 تاریخ یعنی ہمارے یہاں کی عید کا دن اور وہاں حاجیوں کا سب سے اہم دن ہے۔ اس کے بعد شام کو آپ مینا واپس آ جائیں گے، رات گزاریں گے، اگلے دن ظہر تک مینا میں رہیں گے۔ 11 تاریخ کی ظہر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے تک آپ کو تینوں شیطانوں کے کنکریاں مارنا ہے۔ تینوں شیطانوں کے کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ کو مینا میں قیام کرنا ہے۔ پھر 12 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد یعنی زوال کے بعد چاہے ظہر کی نماز پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے اور مغرب سے پہلے اگر آپ 12 تاریخ کو اپنا سفر مکمل کر کے کمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو پہلے سفر کو مکمل کر کے مغرب سے پہلے مینا سے نکل جائیں اور 13 میں رکنا چاہتے ہیں تو 13 تاریخ کی رات بھی مینا میں گزاریں اور پھر صبح کو پھر ظہر کے زوال کے بعد پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں۔ یہ آپ کے حج کے 5 دن اس طرح مکمل ہو جائیں گے۔ آخری آپ کا جو طواف وداع رہ جائے گا سفر سے 1 دن یا 2 دن پہلے طواف وداع کو کر لیجئے۔ اس کے بعد اگر موقع ملے طواف کرتے رہیے گا۔ ہر وہ طواف جو آپ کا آخری ہوگا وہی طواف وداع شمار ہو جائے گا۔ فقہاء نے اس پہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے، ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے۔ ہم آپ سے درخواست کے طور پہ کہتے ہیں ہم سب کے لیے اس ادارے کے لیے آپ ایک دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اس ادارے کو اور ہماری نسلوں کو قیامت تک آپ جیسے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے قبول فرماتا رہے اور ہمیں یہ سعادت نصیب فرماتا رہے۔ آخر میں ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ رب ذوالجلال کے مہمان ہیں اور ہم جو خدمت کرتے آپ کی واللہ ہم سے نہ ہو سکی، کوئی بھی اگر خدمت میں کمی ہو دل سے دور کر دیجئے گا اور ہم گنہگاروں کو اپنی دعاؤں میں شامل فرما لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
کوئی چیز رہ گئی ہو تو بتا دیجیے. رہ گیا جزاک اللہ خیرا. اگر کسی صاحب کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ لکھ کر کے دے دیں, وہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. ایک سوال میرے ذہن میں بنانا یہ آیا تھا کہ طواف کرتے ہوئے اگر نماز کا وقت ہو گیا تو ہمیں وہ کعبے کی طرف کرنا ہی پڑے گا. جی, اگر دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں اجازت ہے وہیں پر آپ رک جائیں جہاں آپ کا طواف ہے, اور وہاں نماز پڑھیں اور پھر وہیں سے طواف شروع کر دیں. اس میں اس کی اجازت ہے. پہلے نماز پڑھیں گے آپ اور نماز کے بعد پھر وہیں سے طواف شروع کر دیں. کوئی اور سوال ہو تو جلدی سے آپ کر لیجئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفات کے خطبے کا ایک چھوٹا سا مضمون ہے. 1 منٹ میں اسے سنائے دیتا ہوں. عرفات جائیں تو اس کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ کے نبی نے جو وہاں خطبہ دیا تھا اس میں کہا تھا, سنو میری بات سنو اور سمجھو, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی رضامندی اور رغبت سے عطا کر دے. اور اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو. ہاں, تمہارے غلام ان کا خیال رکھو, اور جو تم کھاؤ اور اس میں سے جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ, جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ. اور اگر وہ ایسی خطا کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو اور انہیں سزا نہ دو. لوگوں, نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر یا نبی ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے. خوب سن لو, اپنے پروردگار کی عبادت کرو, 5 وقت کی نماز ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, مالوں کی زکوٰۃ خوشی خوشی دیا کرو, حج کرو, اپنے حکام کی اطاعت کرو, اور اس طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. لوگوں سنو, اطاعت کرو, گرچہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی کیوں حاکم نہ ہو یا امیر بنا دیا جائے جو تم پر اللہ کی کتاب کو قائم کرے. اے لوگوں, حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو. میں نہیں جانتا, شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت آئے. اچھی طرح سن لو, تم میں سے جو حاضر ہیں وہ یہ بات غیر حاضر تک پہنچا دے. ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں. اور اسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, سوال کرتے ہوئے لوگوں, جیسے یہ دن, جیسے یہ مقام, جیسے یہ اللہ کا گھر عظمت والا ہے, تمہارا مال, تمہاری جان, تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے اتنی ہی عظیم ہے. اور کعبے کی حرمت سے زیادہ اللہ کے نبی نے طواف کرتے ہوئے فرمایا تھا مومن کی عظمت ہے. اس لیے ایک مومن دوسرے مومن کی عظمت کا حد درجے خیال رکھے. یہ خطبہ ہو سکے تو آپ لوگ کہیں سے لیجئے گا اور اس کا باضابطہ مطالعہ کر لیجئے.